بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شوہر اور بیوی کے متعلق مشہور اقوال۔ بیوی سب سے اچھا دوست۔ بیوی کے لیے شوہر سے اور شوہر کے لیے بیوی سے اچھا کوئی دوست نہیں۔ یہ واحد دوست ہیں جو بہترین مشورہ دے سکتے ہیں، کیونکہ جو بھی ہو، اچھے اور برے حالات کا سامنا دونوں کو مل کر کرنا پڑتا ہے، اور یہی دوستی ہے۔ بیوی کی ناراضگی۔ بیوی ناراض ہو کر شوہر سے بولنا چھوڑ بھی دے، مگر شوہر سے محبت کرنا، فکر کرنا پھر بھی نہیں چھوڑتی۔ خوش نصیب بیوی۔ وہ بیوی بہت خوش نصیب ہوتی ہے جس کی غیر موجودگی میں اس کا شوہر بے چین رہے۔ شوہر اور بیوی۔ جب شوہر اپنی روٹھی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ پاک کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ شوہر کے بغیر گھر۔ شوہر اگر گھر سے دور ہو تو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی عورت کو ویران اور خالی سا لگتا ہے۔ بیوی کی فکر۔ گھر سے باہر جاتے ہوئے بیوی کو بتا کر جانا بیوی کی غلامی نہیں، بلکہ بیوی کی فکر اور پریشانی کو کم کرنا ہے۔ سمجھدار بیوی۔ سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے جو زندگی کے معاملات میں خاوند کو بڑا بنا کر رکھے، کیونکہ خاوند کو اللہ نے مرتبے میں بڑا بنایا ہے۔ شوہر کی اہمیت۔ باپ کے بعد شوہر اللہ کی طرف سے عورت کے لیے چنا گیا مضبوط ترین سہارا ہے۔ بیوی کا تحفہ۔ بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کہہ سکتی۔ شوہر کا پیار، وقت، توجہ ہی بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ روٹھنا منانا۔ بیوی کا روٹھنا سنت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور بیوی کو منانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ شریک حیات۔ صرف خوبصورت لڑکی سے شادی کر کے آپ گھر میں ڈیکوریشن پیس تو لا سکتے ہیں، لیکن گھر بسا نہیں سکتے۔ شریک حیات کا نیک سیرت، دیندار، باپردہ اور حیادار ہونا لازمی ہے۔ بیوی کا ساتھ نعمت۔ زندگی کی تلخیوں میں خوش مزاج بیوی کا ساتھ رب کی بہت بڑی نعمت ہے، جو اپنے میٹھے بول، وفاداری اور اپنائیت کے احساس سے شوہر کے سب غم دور کر دیتی ہے۔ بیوی کی عزت۔ بیوی کو عزت دینے والے مرد غلام نہیں ہوتے، بلکہ عظیم ماں کے فرمانبردار بیٹے ہوتے ہیں، جس نے اپنی اولاد کو عورت کی عزت کرنا سکھائی ہوتی ہے۔ عورت کا امتحان۔ ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے۔ طاقتور ہو جاتی ہے جب اسے عزت دینے والا مرد کا اسے ساتھ مل جاتا ہے۔ نیک بیوی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی نیک بیوی ہے۔ بیوی پر الزام۔ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ اگر عورت اپنے شوہر کا دل جیت لے تو اس پر پہلا الزام جادو کا لگتا ہے۔ عورت کی بربادی۔ مرد کی لاپرواہی عورت کی ذہنی بربادی کا سبب بنتی ہے۔ عورتوں کو توڑنا۔ مرد عورتوں کو توڑنا اور انہیں رلانا چھوڑ دیں گے جس دن وہ یہ بات سمجھ جائیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔
ابو داؤد، حدیث نمبر 1905۔ بیوی کی ضد۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا ضد کرتی ہے جب تک اس سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ اچھے مرد کی کمزوری۔ اچھا مرد پوری دنیا فتح کرنے کے بعد بھی اپنی ایک من پسند عورت کے آگے سر جھکا لیتا ہے، اسے کھونے سے ڈرتا ہے۔ بہترین مرد۔ بہترین مرد وہ ہے جو دیر سے ناراض ہو اور جلدی راضی ہو جائے۔ مرد کی محبت۔ عورت کبھی سمجھ نہیں سکتی، مرد تو اپنی پسندیدہ عورت کو چھونے والی ہواؤں کا بھی دشمن ہوتا ہے۔ اکٹھے کھانا۔ میاں بیوی کا اکٹھے برتن میں کھانا کھانا بے شرمی نہیں بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو خاوند رات کو بیدار ہو کر بیوی کو جگائے جس پر نیند کا غلبہ ہو رہا ہو تو اس کے منہ پر پانی کا چھینٹا دے، پھر دونوں اپنے ہی گھر میں عبادت کے لیے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگیں، یعنی تہجد پڑھنے لگیں، تو اللہ تعالیٰ دونوں کی مغفرت فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ طبرانی کی یہ حدیث نمبر 3370۔ بیوی کی خدمت۔ وقت پڑنے پر بیوی کی خدمت کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بیوی کو ہاتھ سے کھلانا۔ شوہر اپنی بیوی کو ہاتھ سے کھلاتا ہے تو یہ بیوی کی غلامی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ مرد کا نرم لہجہ۔ جن گھروں میں مرد عورتوں سے نرم لہجے میں مسکرا کر بات کرتی ہیں ان گھروں میں برکتیں راج کرتی ہیں۔ مخلص شوہر۔ شوہر اگر مخلص ہو تو بیوی سسرال میں ہر قسم کی مشکلات برداشت کر لیتی ہے۔ بیوی کا مقام۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو عورت اس حال میں فوت ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ الترمذی۔ میاں بیوی کا ساتھ۔ شوہر کا ساتھ ہو تو بیوی مشکل سے مشکل حالات سے نہیں گھبراتی، اگر وہی ساتھ نہ دے تو عورت بہت جلد تھک جاتی ہے۔ بیوی کی تعریف۔ عورت کو اپنے شوہر کی ذات سے اس وقت سچی خوشی نصیب ہوتی ہے جب شوہر اس کی تعریف اور حوصلہ افزائی کرے۔ شوہر رحمت۔ محبت اور احساس کرنے والا شوہر اللہ پاک کی خاص رحمت ہے۔ کل کائنات۔ ایک بیوی کے لیے اس کا شوہر اس کی کل کائنات ہے۔ ہم سفر۔ ہم سفر مان رکھنے والا ہو تو زندگی اور بھی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ عورت کی فطرت۔ عورت کی فطرت ہے کہ وہ گھر کی خاطر بہت سی قربانیاں دیتی ہے، کڑوی باتیں اور سخت رویے تک سہ جاتی ہے، مگر جب اس کا ہم سفر ہی اس کو ناراض کر دے تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ عورت کا حوصلہ اس کا شریک حیات ہی ہوتا ہے۔ عورت کے جائز حقوق۔ شرعاً عورت کو حق حاصل ہے کہ شوہر کے ماں باپ سے علیحدہ رہے، اور اگر وہ اپنے جائز حق کا مطالبہ کرے گی تو شوہر پر اس کے حق کو ادا کرنا واجب ہوگا، اور واجب کا چھوڑنا گناہ ہے، اور گناہ میں کسی کی اطاعت نہیں، چاہے ماں باپ ہوں۔ یہ الفتاویٰ کی حدیث نمبر 525۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو بزرگ کہلاتے ہیں یا کسی بزرگ کی مرید ہیں، نماز روزہ ذکر و شکر کے پابند ہیں،
اور اپنے نزدیک گویا جنت خرید رہے ہیں، مگر بیوی کے حقوق سے غافل ہیں۔ یاد رکھیں، بیوی کا یہ بھی حق ہے کہ اسے کچھ وقت دیا جائے، اس سے بات چیت بھی کی جائے اور اس کی تکلیف اور راحت کی باتیں سنی جائیں اور دلجوئی کی باتوں سے اس کو خوش کیا جائے، مگر اس حق سے دیندار اور دنیا دار سب ہی غافل ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ ان حقوق کو وہ اپنے ذمے سمجھتے ہی نہیں، بس کھانا کپڑا ہی اپنا ذمہ داری سمجھ لیا ہے۔ بیوی کی بھی عزت نفس ہوتی ہے۔ بیوی کو نصیحت کرنی ہے تو تنہائی میں کرو، تعریف کرنی ہے تو سب کے سامنے۔ لوگوں کے سامنے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، جو لوگوں کے سامنے بے عزت کر دیتے ہیں اور ڈانٹ پلا دیتے ہیں، اپنے طور پر وہ شوہر اچھے بن جاتے ہیں، دوسروں کو تاثر یہ مل جاتا ہے کہ دیکھو گھر میں میرا کتنا کنٹرول ہے۔ بہن کے سامنے ڈانٹ پلا دی، ماں کے سامنے بیوی کو ڈانٹ دیا اور ماں کی نظر میں بڑے اچھے بن گئے کہ ہاں ہمارا بیٹا تو گھر میں بہت کنٹرول رکھتا ہے۔ بہن کہتی ہے کہ میرے بھائی کا تو گھر میں بہت کنٹرول ہے۔ یوں وہ اپنی ماں بہن کی نظر میں بڑے اچھے بن گئے، مگر حقیقتاً اپنی بیوی کی نظر میں انہوں نے اپنے وقار کو صفر بنا دیا، اس لیے کہ ہر ایک کی اپنی عزت نفس ہوتی ہے۔ جب کسی کی عزت نفس کو مجروح کیا جاتا ہے تو پھر اس انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور یہ چیز گناہ میں شامل ہے، لہٰذا اس کی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس نصیحت کو زندگی کا اصول بنا لیں۔ تنہائی میں اگر بیوی کو جلی کٹی بھی سنا دیں گے تو بیوی برداشت کر لے گی، مگر لوگوں کے سامنے کی گئی ذلت برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بیوی کو دوسروں کے سامنے کبھی بھی اس طرح تنقید کا نشانہ نہ بنائیں، اور زندگی کی وہ ساتھی ہے آپ کی، تھوڑا وقت جو دونوں کو علیحدگی میں ملتا ہے اس میں ایک دوسرے کو سمجھا دیں، اور جو سمجھانا ہے، اور لوگوں میں اس قسم کی باتیں نہ کریں۔ اہلیہ کا دکھ محسوس کرنے والے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی اہلیہ سفر پر تھے۔ اہلیہ حمل سے تھیں اور انہیں سردی محسوس ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر ان سے ارشاد فرمایا، تم یہیں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں اس میں سے کوئی شعلہ تمہارے پاس لے آؤں۔ القرآن سورہ طٰہٰ آیت نمبر 10۔ اس سے معلوم ہوا کہ بہترین خاوند اپنی بیوی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے اور اسے کم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، اور ایسا کرنا انبیاء علیہم السلام کی مبارک سنت ہے۔ عورتوں سے متعلق 4 ہدایات، اور عورتوں کے ساتھ بھلے انداز میں زندگی بسر کرو، سورہ نساء آیت نمبر 19۔ نمبر 2، عورتوں سے بھلائی اور خیر خواہی کا معاملہ کرو، صحیح مسلم۔ نمبر 3، عورتیں شیشے کی طرح ہیں، ان شیشوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، جامع الاصول حدیث نمبر 32۔ نمبر 4، تم میں بہترین وہ شخص ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہترین ہو، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں، سنن ترمذی حدیث نمبر 3895۔ اپنی بیوی سے بغض نہ رکھیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن مرد کی یہ شان نہیں کہ اپنی مومنہ بیوی سے بغض رکھے، اگر اس کی ایک عادت ناپسند ہے تو دوسری پسندیدہ بھی ہوگی، مسلم حدیث نمبر 3675۔ میاں بیوی کی 3 باتیں، میاں بیوی کا رشتہ 3 باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ پہلی بات اعتبار، دوسری بات محبت، تیسری اور سب سے اہم بات احساس۔
اگر ان تینوں میں سے ایک بات بھی آپ کے رشتے میں نہیں ہے تو یقین مانیے آپ کا رشتہ بالکل کھوکھلا۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر مائی چینل۔